السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اسلامی بھائی ہے جن کا نام ہے عبداللہ۔ انہوں نے سوال کیا کہ حضرت رشوت لینے اور دینے کا مسئلہ کیا ہے، بیان فرما دیجیے۔ بہت ہی پیارا، بہت ہی عمدہ سوال کیا ہے۔ انشاءاللہ آج اس ویڈیو کے اندر اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے اور اس مسئلے کو کلیئر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ گزارش ہے ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رشوت لینے اور دینے، یعنی کہ جو رشوت دے اور لے دونوں کے لیے کیا ہے، لعنت فرمائی گئی ہے۔ رشوت لینے والے پر بھی لعنت ہے اور رشوت دینے والے پر بھی کیا ہے، لعنت فرمائی گئی ہے۔ لیکن یہ رشوت لینے دینے کی 4 صورتیں یہاں پر کیا ہے، نکلتی ہیں۔ کتنی؟ 4 صورتیں یہاں پر رشوت لینے کی اور دینے کی کیا ہے، نکلتی ہے۔ نمبر 1، پہلی صورت کیا ہے؟ کوئی منصب یا عہدہ قبول کرنے کے لیے رشوت دینا۔ کوئی منصب یا عہدہ قبول کرنے کے لیے رشوت دینا اور لینا دونوں کیا ہے، یہ حرام ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے اپنا منصب پانے کے لیے یا کوئی عہدہ پانے کے لیے کسی کو کیا ہے، رشوت دی یا لی، تو یہ کیا ہے، اس صورت میں حرام کام ہے۔ یہ رشوت دینا اور لینا یہ کیا، دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ پہلی صورت ہو گئی۔ دوسری صورت کیا ہے؟ اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے حاکم کو رشوت دے، یعنی کہ میرے حق میں فیصلہ آ جائے اور اس کے لیے حاکم کو کیا ہے، رشوت دے، یہ بھی کیا، دونوں کے لیے حرام ہے۔ جو اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے رشوت دے رہا ہے اس کے لیے بھی حرام ہے، اور جو حاکم جو ہے جو رشوت لے رہا ہے یہ اس کے لیے بھی کیا ہے، یہ حرام ہے۔ خواہ فیصلہ حق پر ہو یا نہ ہو، فیصلہ کیا حق پر ہو یا نہ ہو، کیونکہ فیصلہ کرنا حاکم کی ذمہ داری بنتی ہے۔ فیصلہ کرنا حاکم کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے اس کو کچھ لینا یا کسی کا اس کو کچھ دینا یہ کیا، حرام ہے۔ یعنی کہ حاکم اگر اس کے لیے کچھ لے تو یہ اس کے لیے بھی حرام ہے، اور اگر اپنے حق میں فیصلہ جو کرائے اور اس کے لیے کچھ دے رشوت وغیرہ تو یہ بھی اس کے لیے کیا ہے، یہ حرام ہے۔ 2 صورتوں۔ تیسری صورت کیا پائی جاتی ہے؟ اپنے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے کیا ہے، اپنے جان و مال، آبرو عزت کی حفاظت کے لیے کسی ظالم کو کچھ دینا پڑ جائے تو یہ دینا کیا ہے، جائز ہے۔ اپنے جان و مال، آبرو عزت کی حفاظت کے لیے اگر کسی حاکم کو یعنی کہ ظالم کو کچھ دینا پڑ جائے، کیا کسی ظالم کو کچھ دینا پڑ جائے تو یہ کیا ہے، دینا جائز ہے۔ لیکن لینے والے کے لیے یہ بھی حرام ہے۔ دینے والے کے لیے تو جائز ہے، جو اپنی آبرو عزت جان و مال کی حفاظت کے لیے کچھ دے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن جو لے رہا ہے ظالم جو ہے یہ اس کے لیے کیا ہے، یہ حرام ہے۔ میں سمجھتا ہوں یعنی کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص آپ کو گالی گلوچ کرتا ہو، لوٹنے مارنے کی دھمکی دیتا ہو، اس وقت اس کو دے کر آپ اپنے جان و مال کی حفاظت کر لیں تو یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اگر یہ دھمکی دیتا ہو، مال و جان لوٹنے کی دھمکی دیتا ہو یا آبرو عزت کی دھمکی دیتا ہو تو یہ اس وقت اس کو کچھ دے کر اگر آپ اپنے جان و مال کی حفاظت کر لیں تو یہ کیا ہے، جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ حاکموں افسروں کو جو کچھ دیا جاتا ہے، حاکموں افسروں کو جو کچھ دیا جاتا ہے یہ تو بہرحال سب رشوت ہے اور یہ حرام ہے۔ خواہ اپنا حق حاصل کرنے یا اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے، کیا اپنا حق حاصل کرنے کے لیے یا اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے، کیونکہ حق فیصلہ کرنا اس کی ڈیوٹی بنتی ہے، حاکم کی کیا بنتی ہے، اس کی یہ اس کی کیا ہے، ڈیوٹی بنتی ہے۔ تو یہ 3 ہو گئی صورتیں۔ چوتھی صورت کیا ہے کہ کسی شخص کو اس لیے رشوت دی، چوتھی صورت کسی شخص کو اس لیے رشوت دی کہ وہ اس کو بادشاہ یا حاکم تک پہنچا دے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، جائز ہے، یعنی کہ یہ کیا ہے، جائز ہے، لیکن فیصلہ یعنی کہ جو لے رہا لیکن لینے والے کے لیے یہ بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ کسی کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد بیچ میں کوئی دلال مل جاتا ہے اور وہ اس سے کہنے لگے یار مجھے کسی حاکم کے پاس یا کسی افسر کے پاس پہنچا دے، تو وہ کہنے لگے مجھے اس کے لیے کچھ چاہیے، کیا چاہیے، مجھے اس کے لیے کچھ چاہیے، تو جو دے رہا ہے تو یہ اس کے لیے تو جائز ہے، لیکن جو لے رہا ہے یہ اس کے لیے کیا ہے، یہ حرام ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ مسئلے آپ کے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت سے بھی دعا کریں کہ مولا کریم ہمیں حرام کاموں سے، رشوت لینے اور دینے سے کیا ہے، یہ محفوظ فرمائے۔